کابل میں بہت زیادہ رواج ہوتا تھا کہ آپ یعنی منی اسکرٹس پہن لیں, آپ گاؤنس پہن لیں, آپ یعنی جتنا ویسٹرن آپ لگ سکتے ہیں آپ لگیں. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے فیض حمید صاحب کے سلام دعا کے میسیجز آتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے. پاکستان میں جو IS ہے وہ لوکل ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کولیبریٹ کر کے کائنڈ آف اٹیکس کر رہے ہیں. میکڈونلڈس کی طرح کام کرتے ہیں, فرینچائزز اوپن کرتے ہیں. ہیلو اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف ڈائریکٹریٹ نیوز, جہاں ہم ہفتے بھر کی ٹاپ نیوز سٹوریز کو آپ کے لیے کنٹیکچوائز کرتے ہیں. میرا نام ہے سید فراز حسین اور میرے ساتھ ہیں عائشہ علی, اور آج ہمارے ساتھ ایک اسپیشل گیسٹ ہیں عائشہ فاروق, جو ہماری ہیڈ آف کانٹینٹ ہے TCM میں. اس سے کہ پہلے ہم لوگ ویک کی ٹاپ نیوز سٹوریز پہ آپ لوگوں سے پوچھتے ہیں آپ لوگوں کا ویک کیسا گزرا. عائشہ, آئی تھنک پہلے گیسٹ سے پوچھنا چاہیے. عائشہ فاروق, آپ کا کیسا گزرا؟ ایک مزدور سے آپ یہ پوچھیں کہ اس کی اس ہفتے کی مزدوری کیسی رہی ہے تو مطلب وہ کیا ہی آپ کو جواب دے گا. پہلے بھی ہم مزدور تھے, ابھی بھی ہم مزدوری کر رہے ہیں. صحیح, بہت کانگریٹ والا جواب ہے. عائشہ آپ بتائیں آپ کا بھی کیسا گزرا؟ It was good, الحمدللہ. گرمی بہت ہو گئی ہے اچانک سے, so yeah, coping with that, کیونکہ رات کو بہت صحیح ہوئی ہوتی ہے, بہت گرمی ہوئی ہے. so میرے سے پوچھ سکتے ہیں میرا ویک کیسا گزرا, میں مائنڈ نہیں کروں گا. میرا ویک اچھا گزرا, تھوڑی بہت طبیعت اینڈ میں خراب ہو گئی. آپ کو گرمی لگ رہی تھی, مجھے سردی لگ رہی تھی, تو وہ بالکل ایک ڈفرینٹ ہوا. خیر, جو سب سے پہلی ہماری بڑی نیوز تھی وہ ویمنس ڈے منایا گیا پاکستان میں, اور مارچز نکلے, اسلام آباد میں بھی نکلے, لاہور میں نکلے, کراچی میں نکلے, اور پھر اس کی کچھ ویژولز بھی ہے. کافی زیادہ ایک ڈیوائڈ تھا سوشل میڈیا کے اوپر بھی, جس طرح پولیس نے ٹریٹ کیا اسلام آباد میں بھی, پھر لاہور میں بھی ان کے لیے مشکلات آئیں, انہیں گیدرنگ سے روک دیا گیا تھا. تو اب جو سوشل میڈیا کی جس طرح میں نے بات کی, یہ ساری بات یہی ہوتی ہے کہ وہ کہتے ہیں پاکستان میں ایسا جس کی ضرورت کیا ہے, جو اس کو سپورٹ نہیں کرتے, چاہے وہ جس بھی سوشل کلاس سے جن کا تعلق ہو یا کسی بھی پروفیشن سے ہو. تو آئی تھنک بڑا امپورٹنٹ ہے. پوری دنیا میں اگر فیمنزم کو دیکھا جائے, ہر کنٹری کی جو خواتین تھیں ان کی ایک اپنی اسٹرگل ہے اپنے رائٹس کے لیے. امریکہ میں بھی دیکھیں ان کی سینچریز سے چلتی آ رہی ہے, پاکستان میں بھی. میرے خیال سے جو ایک ڈسکنیکٹ ہے جو ہم ڈسکس نہیں کرتے کہ پاکستان کی فیمنزم میں ہسٹری کیا ہے, کیونکہ سوشل میڈیا کے بعد سے تو سب لوگوں کے ذہن میں آنا شروع ہو گیا کہ چلو یہ فیمنزم ہے. انہیں ایسا لگتا ہے کہ فیمنزم پاکستان کے اندر ایک بہت نئی چیز ہے, حالانکہ یہ ہم 1947 سے اس کی ایک پراپر ہسٹری چلتی آ رہی ہے. تو میرے خیال سے ہمیں وہ ڈسکس کرنا چاہیے. عائشہ, آپ تھوڑا بہت بتائیں جو انیشیل اسٹیجز تھے فیمنزم کے پاکستان میں. Can I first just I'd like to say کہ جہاں پہ بہت خوفناک ویژولس بھی آ رہے تھے آف دا مارچ کہ لوگوں پہ شیلنگ ہو رہی تھی اور ٹیئر گیس یوز ہو رہی تھی, وہاں پہ there was also very wholesome images کہ bosses were giving away gifts to all the women in their offices and their teams. Our boss also gave us cookies. Shout out to Wahid bhai. اس کے علاوہ جنرلی آپ نے ڈفرینٹ کمپنیز میں دیکھا ہاؤ دے سیلیبریٹڈ ویمنس ڈے, اینڈ الٹیمیٹلی آئی تھنک ویمنس ڈے کی سیلیبریشن ہیز بیکم اے ڈفرنٹ تھنگ, اینڈ جو آپ کی یعنی عورت مارچ ہے, دا مارچ فار رائٹس, اٹ ہیز بیکم اے ڈفرنٹ آل ٹوگیدر سیپریٹ کانسیپٹ. جہاں تک ویمنس رائٹس کی موومنٹس کی بات ہے, سو دا فرسٹ ویو آف فیمنزم جس کو کہا جاتا ہے پاکستان کی تاریخ میں, وہ ہے جب ہمیں آزادی ملی. ٹھیک ہے, تو پارٹیشن کے دوران جب اتنے سارے لوگ جو ہیں وہ موو کر رہے تھے انڈیا سے پاکستان, تو بے تحاشا خواتین جو ہیں وہ ابڈکشن اور ریپ کا شکار ہوئیں. اس کے بعد جو ہے وہ فاطمہ جناح نے اور بیگم رانا لیاقت علی خان نے جو ہے وہ ایک ریلیف کمیٹی فارم کی which was centered around providing support for these women. اس کے بعد there was also talk of bringing a separate radio channel for these women, but اس کے وہ والا پرومس ہوئی تھا, مینیفیسٹ نہیں ہوا. but that's how deep the fight for rights goes in Pakistan. So the movement itself started even before Pakistan became fully independent. 1946 میں جو ہے وہ پاکستان ویمنس نیشنل گارڈ came into being, اور اس کا جو ہے وہ قائد اعظم نے انیشیٹو لیا, اور a lot of young women were recruited in that guard and they were given trainings to لاٹھی چارجز وغیرہ کے اس پہ ٹریننگس ملی تھی انہیں. پھر 1949 میں جو ہے وہ بیگم رانا لیاقت علی خان نے جو ہے وہ آل پاکستان ویمنز ایسوسیشن بنائی, جس میں جو ہے پھر انہوں نے 48 کے کانفلکٹ کے بعد
دیکھا کہ نرسز کی ایک شارٹیج ہے اینڈ بیکاز ویمن ہیو دس نرچرنگ نیچر تو انہوں نے جو ہے وہ خواتین کو نرسنگ کی ٹریننگز دینا شروع کی اینڈ so the fight for rights is actually as old as Pakistan itself. بالکل. اچھا جس طرح عائشہ نے مینشن کیا کہ وہ 1947 سے ایک موومنٹ چلتی رہی, پھر 1956 کے اندر کوشش کی گئی تھی کہ چارٹر آف ویمنز رائٹس لایا جائے پاکستان کے کانسٹیٹیوشن کے اندر, لیکن وہ نہیں لا سکے. اس کے بعد یہ دیکھا گیا کہ جو پیک کی گئی جو پاکستان کی فیمنزم کی موومنٹ تھی وہ 1979 میں حدود آرڈیننس کے آس پاس جنرل ضیاء کا جو دور تھا اس میں تھی. تو عائشہ تھوڑا بہت بتائیے گا یہ حدود آرڈیننس تھی کیا اور اس کا ریئیکشن کیا تھا, کس طرح فیمنزم پیک کیا؟ سو حدود آرڈیننس بیسکلی 1979 میں آئی تھی, 2 years after ضیاء الحق imposed دی مارشل لاء, اینڈ جو اس کا مین مقصد تھا اٹ واز انٹینڈیڈ ٹو امپلیمنٹ دی شریعہ لاء بائی انفورسنگ دی پنشمنٹ. اس کے اندر جو ایک بہت فیمس کیس ہے جو اس کا ایک نام بنا جو ہم ہسٹری میں دیکھتے ہیں وہ صفیہ بی بی کا کیس ہے, جو ایک بیسکلی ریپ ہوا تھا 1982 میں. ایک بلائنڈ لڑکی تھی, اس کے امپلائرس نے ساہیوال میں وہ کام کرتی تھی, اس کا ریپ کیا تھا اور اس کو کورٹ نے یہ کہا تھا کہ آپ کو 4 گواہ پیش کرنے ہیں یہ پروف کرنے کے لیے کہ آپ کا ریپ ہوا ہے. پہلی بات تو یہی ایک سب سے بڑا آبجیکشن ہے کہ جب ریپ یا اس طرح کی کوئی چیز ہوتی ہے تو وہ کھلے عام سرے عام نہیں ہوتی جہاں پہ آپ کو آئی وٹنسز مل سکیں. ایون اف اٹس اے گینگ ریپ تو وہ اسی گینگ کے جو لوگ ہوتے ہیں وہ obviously ایک دوسرے کے خلاف کبھی بھی گواہی نہیں دیں گے. سو اس کے علاوہ جو ایک اور بھی اس کے اوپر فیکٹر آیا کہ وہ نہیں پیش کر سکے, obviously she was blind, اگر وہاں پہ لوگ ہوتے بھی تو she cannot identify because of her disability. سو اس کی ان کو اوپر جو تھی تعزیر کی وہ لگی تھی اور ان کو آئی تھنک 3 سال جیل ہوئی تھی, 15 کوڑے لگے تھے اور ایک سرٹن اماؤنٹ کا فائن ہوا تھا. سو یہ ایک پیک مومنٹ تھا جس کے اوپر اس وقت کی جو خواتین تھیں انہوں نے آواز اٹھائی اور وومن ایکشن فورم جو تھی وہ وجود میں آئی, جو بعد میں ملٹری رول اور پھر جینڈر رولز کے اوپر بھی انہوں نے بہت زیادہ بات کرنا شروع کی. اور اس کو سمجھنا بہت اس لیے ضروری ہے جو ہم پوری وومن ورسز فیمنزم موومنٹ ورسز کہ اسلام میں عورت کو کتنے حقوق دیے گئے ہیں, ان دونوں کی یہ جو پوری ایک انڈرسٹینڈنگ اور ریلیشن یہ جو ہے اس کو سمجھنے کے لیے حدود آرڈیننس اور اس کی امپلیکیشنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے, جو ہماری آئی تھنک بہت زیادہ ریلیجیس پارٹیز یا پولیٹیکل پارٹیز کافی دفعہ اس کو ڈسمائنڈ کرنے کے لیے اس چیز کو بہت زیادہ یوز کرتی ہیں. اچھا جب آپ پیک کی بات کرتے ہیں تو اس میں ایک بڑی آئیکونک پکچر ہے 1983 میں اسی لا آف ایویڈنس کے خلاف ایک پروٹیسٹ نکلا تھا ویمن ایکشن فورم کا اور پاکستان ویمنز لائرز ایسوسی ایشن کا, اور وہاں پہ جنہیں لاٹھیاں پڑ رہی ہیں وہ ایک بڑا ایک پیک مومنٹ آپ کہہ سکتے ہیں کہ امیج کے اندر کیپچر کیا گیا تھا. اس کے بعد اگر دیکھا جائے ضیاء صاحب کا جب دور گیا جنرل ضیاء کا, اس کے بعد پھر بینظیر بھٹو آ گئی اور اس میں یہ دیکھا گیا کہ آبویسلی فیمنزم نے تھوڑا بہت پاکستان کے اندر گرو کرنا شروع کیا کہ ایک فیمیل پرائم منسٹر تھی تو وہ ایک فیوریبل انوائرمنٹ تھا فیمنزم کے لیے. 1997 میں آئی تھنک نواز شریف صاحب جب آئے تو اس میں عافیہ شہربانو جو ہیں وہ اپنی 2009 کی اسٹڈی جو ہے ہسٹری آف پاکستانی فیمنزم, اس میں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف کے دور میں دیکھا گیا کہ جتنی بھی ایڈوانسمنٹس ہوئی تھیں وہ آہستہ آہستہ وہ کافی حد تک کرٹیل کر لی گئیں. پاکستان کی جو خواتین تھیں انہیں وہ رائٹس نہیں مل پائے. اس کے بعد پھر مارشل لاء لگ گیا, مشرف صاحب آ گئے. مشرف صاحب نے 2002 میں ایک OIC کی میٹنگ تھی ملیشیا میں, اس میں ایک انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایک کانسیپٹ دنیا کے سامنے لائے. پاکستان کے اوپر آلریڈی کافی پریشر تھا, امریکہ کی وار آن ٹیرر تھی اور یہ بات ہو رہی تھی کہ اسلامک ایکسٹریمزم کا ایک کانسیپٹ دنیا کے سامنے لایا جا رہا تھا, تو اس میں مشرف صاحب نے انلائٹنڈ ماڈریشن لے کر آئے. اب جو ان کا انلائٹنڈ ماڈریشن کا ایک تو یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کا جو دور تھا وہ وومن رائٹس کے لیے ایز سچ اتنا پرابلمٹک تھا نہیں, ان کے جو دور تھا وہ کافی پیسفل گزرا. مشرف کے دور میں پھر یہ کچھ آپ نے یہ بھی دیکھے کہ کچھ لاز پاس ہوئے, جس طرح کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ جو ہے 2004 کا وہ پاس ہوا, اس کے اندر امینڈمنٹس ہوئیں, امینڈمنٹ ایکٹ تھا تو اس کے اندر امینڈمنٹس یہ ہوئی کہ آنر کلنگ کے جو کیسز ہیں ان کی پروسیکیوشن بہتر ہوگی, اور ایک سیکشن نیا ایڈ کیا گیا سیکشن 310A 310A, اور وہ بیسکلی یہ تھا کہ کافی پاکستان کے علاقوں میں یہ ہوتا ہے کہ جب 2 فیملیز کے درمیان کوئی ڈسپیوٹ آ جاتا ہے تو وہ ڈسپیوٹ ختم کرنے کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ ایک فیملی دوسری فیملی کو اپنی بیٹی دے دیتی ہے شادی میں, تو اس کو کرمنلائز کیا گیا. اینڈ آئی تھنک اس کی جو پنشمنٹ تھی وہ 3 سے 10 سال کی تھی. اب یہ بات کی جا سکتی ہے کہ پاکستان میں وہ امپلیمنٹ کتنا ہوتا ہے, لیکن مشرف صاحب کے دور میں ایک اور جو تھا پروٹیکشن آف ویمن ایکٹ 2006, جس میں ریپ کو ایک کرمنل آفینس ایسا بنایا گیا تھا جس میں ڈیتھ پینلٹی ڈالی گئی تھی, اور یا اگر ڈیتھ پینلٹی نہیں ہوتی تو کم سے کم 10 سال کی اس میں سزا ہوتی ہے. اس کے علاوہ آپ مشرف صاحب کے ایرا کو چھوڑ بھی دیں, اس کے علاوہ بھی کچھ ویمن رائٹس کے لیے ایکٹس
متعارف کیے گئے. اینٹی سیکشل ہراسمنٹ بل تھا, دا کرمنل ایسڈ ایکٹ تھا, اور اسٹیٹس آف ویمن بل تھا. لیکن بات وہ یہ جس طرح میں نے پہلے کی ہے کہ پاکستان میں لاس تو بن جاتے ہیں, پریشر میں آ کے گورنمنٹس بنا دیتی ہیں, لیکن اس کے اوپر ایکٹ نہیں کیا جاتا. عائشہ آپ کچھ بتانا چاہ رہی تھی, وہ بتا دیں. سو آئی تھنک جو میں چیز یہاں پہ بتانا چاہ رہی تھی کہ یہاں پہ ہم جتنی بھی وومن لیڈرشپ بھی دیکھ لیں کہ وومن ان پاور آ جائیں, چاہے وہ اتھارٹی کی پوزیشنس پہ آ جائیں, چاہے وہ ایک آرگنائزیشن کی بات کرتے ہیں, آپ ایک پروونشل لیول پہ بات کرتے ہیں, یا پھر آپ ایک کنٹری لیول پہ بات کرتے ہیں. ہم نے بے نظیر کے ٹائم پہ دیکھا وہ پرائم منسٹر رہیں, لیکن اس کے اندر ہمیں کئی, اگر ہم پرانی کتابیں پڑھیں اور پرانے لوگوں سے بات کریں جو ان کے زمانے میں تھے, کہ انہوں نے اپنے پہلے الیکشن لڑنے سے پہلے شی گاٹ میرڈ, اور اس کا ایک جو بہت بڑا ریزن بھی یہ تھا کہ انہوں نے کی تاکہ وہ لوگوں میں ایک فیملی وومن کا ایک وہ پورا پرسونا جو ہے وہ بلڈ کر سکیں, بیکاز ایونچولی آپ کو ووٹ تو ملنے ہیں گاؤں گوٹوں سے, آپ کو ووٹ ملنے ہیں رورل ایریاز سے جو آپ کا 70% بنتا ہے. ایون اربن ایریاز میں بھی ایک کانسیپٹ ہوتا ہے کہ اچھا جو ہمارا لیڈر ہے وہ ہمیں ریپرزینٹ کرے, ہماری جو سوچ ہے اس کو ریپرزینٹ کرے. سو اس سوچ کو ان کو کنفرم کرنا ہی پڑا, اور اس بات کا ذکر جو ہے فاطمہ بھٹو نے اپنی آٹو بایوگرافی جو ہے سانگس آف بلڈ اینڈ سالٹس, اس کے اندر بھی ذکر کیا ہوا ہے اس پوری ملاقات کا, کہ کس طریقے سے ان کی آصف علی زرداری صاحب سے ملاقات ہوئی, اس میں رویداد خان کا کیا رول تھا, اور اس کے اندر کہ وہ الیکشن سے پہلے شادی کرنا چاہ رہی تھیں جسٹ کہ وہ ایک پرسونا بلڈ کر سکیں, اور جس طریقے سے انہوں نے ڈریس اپ کرنا شروع کر دیا وہ بھی ایک ان کا کنفرم تھا کہ انہیں ایک ایسی سوسائٹی میں آنا تھا جہاں کی اور ان کی کہیں نہ کہیں چیزوں سے کنفرم کرنا ہی تھا تاکہ وہ اپنی جگہ بنا سکیں. میرے خیال سے ایک ریلیٹیبلٹی کا ایسپیکٹ ہونا ضروری ہے اگر آپ کو ایک نیشنل لیڈر بننا سو کہیں نہ کہیں آئی تھنک جب ہم آج کل کی جب اپنی دیکھتے ہیں بہت ساری موومنٹس دیکھتے ہیں, کیونکہ اب بہت زیادہ ڈیوائڈ ہو گئی آپ کی وومن رائٹ موومنٹس, سو اس کے اندر ہم بہت زیادہ ریبیلیسنیس کا ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اس کے اندر ہم کبھی بھی ہم یہ نہیں سمجھتے کہ جب آپ سوسائٹی اور ایک مائنڈ سیٹ کو چینج کرنے جا رہے ہوتے ہیں تو اس میں آپ ریبیلیسنیس سے شاید وقتی چینج لا سکتے ہیں, لانگ ٹرم چینج نہیں لا سکتے. سو وہاں پہ ہم اس طرح کے لوگوں کی ایگزامپل لے سکتے ہیں کہ کس طریقے سے شی بیکیم دی فرسٹ فیمیل پرائم منسٹر. سو ایک چینج لائیں وہ, بٹ شی ہیڈ ٹو کنفارم ٹو دا سرٹن نارمس وہ پوزیشن حاصل کرنے کے لیے. اینڈ آئی تھنک کہ بے نظیر بھٹو کا جو بھی یعنی جتنا بھی اسٹرگل تھا, اینڈ دا اسٹرگل دیٹ وی سی ابھی بھی ان پاکستان آف ویمن از کہ دیر فائٹ, یعنی لیجسلیشن تک جہاں تک بات ہے تو وہ پھر ہمیں کسی حد تک مل جاتی ہے, وی گیٹ لاز ریٹن ڈاؤن, بٹ دا امپلیمنٹیشن اور اس کی جو بیسک وجہ جو اس کے پیچھے, اب جس طرح آپ نے یہ تاوان والی بات کبھی ذکر کیا, تاوان کتنی وائڈلی پریکٹسڈ آپ کے ٹرائبل ایریاز میں, تو دیر از یعنی آپ کسٹمز کو کبھی بھی اپنے لاز کے آگے نہیں لا سکتے. یور لاز ول آلویز بی ہنڈرنگ ان دیئر امپلیمنٹیشن اگر آپ کے کسٹم سے. لیکن ایک ریلکٹنس بھی دیکھی گئی ہے کہ ان ٹرائبل ایریاز کو نہ چھیڑا جائے, کیونکہ وہاں پہ ملیٹنسی بھی اتنی زیادہ تھی, وہ اتنا ڈسٹربڈ ایریا تھا کہ وہاں پہ زیادہ پاکستان کا اسٹیٹ کچھ کر نہیں پایا. جس طرح میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ابھی جو ریسنٹ مارچ ہوئے ہیں اسلام آباد, لاہور, کراچی میں, یہ ایک بڑا ڈسکریکٹ پھر دیکھا جائے کہ اگر ہم مشرف ایرا کی بات کریں اور اس کے بعد اب یہ کس طرح اسٹارٹ ہوا, تو یہ آپ 2018 سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر عورت مارچ شروع ہوا ہے. اور اگر فورتھ ویو آف فیمنزم جسے کہا جاتا ہے وہ بیسکلی شروع ہوئی تھی میٹو موومنٹ سے. اچھا, اگر اس میٹو موومنٹ کو انٹرنیشنلی دیکھا جائے تو وہ تو 2006 میں اسٹارٹ ہوئی تھی, جو ترانہ برقی ایک سوشل ایکٹیوسٹ ہے انہوں نے اسٹارٹ کیا تھا. لیکن ہالی ووڈ میں بھی یہ دیکھا گیا 2016 میں اس نے ایک ریپڈلی ایک پاپولیرٹی آپ کہہ سکتے ہیں کہ پورے ٹرینڈس چلنا شروع ہو گئے, جب ایک امریکن ایکٹریس الیسا ملانو نے 2017 میں ایکچولی انہوں نے کہا تھا کہ جتنی بھی خواتین جنہوں نے سیکشل ہراسمنٹ فیس کی ہے, ریپ فیس کیا ہے, وہ اپنے جو کیسز ہیں وہ #میٹو کے ساتھ شیئر کریں. پاکستان میں بھی دیکھا گیا 2017 میں عائشہ گلالئی جو تھی PTI کی MNA, انہوں نے عمران خان صاحب کے اوپر الزامات لگائے کہ انہوں نے مس یوز کیا اپنے پاور کا, اور وہ ایڈوائز کرتے تھے سب کو کہ آپ ایک بلیک بیری فون رکھیں تاکہ وہ میسیجز ٹریس نہیں ہو سکتے. اس کے بعد جو ایک بڑا پاکستان میں کیس دیکھا گیا وہ علی ظفر اور میشا شفیع کا تھا 2018 میں. میرے خیال سے وہاں پہ پراپر اسٹارٹ ہوئی ہے کہ لوگوں کو پتہ چلا میٹو موومنٹ کیا تھی. But that case was again association with these cases. Yani feminism in its own right is an ideology that needs to be understood کہ وہ ہے کس طرح سے. پاکستان میں بہت سارے لوگوں کو بیسکلی فیمنزم کا مطلب بھی نہیں پتا. فیمنزم کا ویسے مطلب کافی آپ جس سے بھی پوچھیں نا وہ اس کی ڈیفینیشن ڈفرینٹ ہوتی ہے. ایگزیکٹلی.
تو یعنی انٹرپریٹیشن بھی ایک چیز ہوتی ہے ایک آئیڈیا کی. بیسکلی جو یعنی جینڈر ایکوالٹی کی بات ہے اس میں یہ ہے کہ جو عورت کے بیسک حقوق ہیں وہ تو اسے دیے جائیں نا, جو یعنی آپ اسلام آپ کو دیتا ہے. there are lot of those, ٹھیک ہے, ویسٹ میں ٹھیک ہے, they had to fight for the right to vote, they had to fight for the right to own land, there was a lot of it that your religion already gave you, right? پر پاکستان میں وہ بھی نہیں پریکٹس کیا جاتا. ریلیجن کی بھی اپنی انٹرپریٹیشن ہوگی ہے نا ہر کسی کی. ریلیجن کو صرف جہاں پہ کنوینئنٹ ہوتا ہے وہاں پہ یوز کیا جاتا ہے. the حدود ordinance is one example of that. اچھا, ایک اور چیز جس نے اس سارے معاملے کو بہت زیادہ کنفیوزنگ بنا دیا ہے عام پبلک کے لیے کہ پاکستان میں جو ویمن رائٹس کی موومنٹس ہیں اس میں فیکشنز کتنی بن چکی ہیں. آپ کو یہ نہیں پتہ چلتا کہ ان کے ایکچوئل ایجنڈاز کیا ہیں. تو عائشہ تھوڑا بہت آپ بتائیں کیا یہ فیکشنز کیا ہے, ان میں ڈفرینس کیا ہے؟ ابھی ہم نے ریسنٹ ٹائمس میں بہت زیادہ دیکھا ہے کہ عورت مارچ کو لے کے بہت زیادہ کنٹروورسیز آتی ہیں اور اس کے اوپر بھی ہم نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ اس کے اگینسٹ ہیں اور ایون عورت مارچ کے اندر بھی ڈفرینٹ فیکشنز بنی ہوئی ہیں کسی کے. اور اب بہت زیادہ ہم لوگ چیزوں کو مکس اپ آئی فیل کے کرنا شروع ہو گئے ہیں. مکس اپ ان اے سینس کہ ہم بہت زیادہ جو ایک سوسائٹی لیول کی چینجز ہیں, جو مائنڈ سیٹ لیول کی چینجز ہیں, ان کو مکس اپ کریں ہم پالیسیز کے ساتھ, اور ان پالیسیز کو ہم مکس اپ کریں ان چیزوں کے ساتھ جو آئی تھنک جس سے نہ صرف عورتیں افیکٹ ہوتی ہیں بلکہ ہماری پوری ایز اے نیشن افیکٹ ہوتا ہے. اب اگر اس کے اندر آپ بے روزگاری کی بات کریں, اگر آپ اس کے اندر جو ابھی فلڈس کے بعد کی جو حالات ہیں اس کے اوپر بات کریں, آئی انڈرسٹینڈ کہ ایک جو فلڈ سے شاید عورتیں زیادہ افیکٹ ہوئی ہیں بیکاز آف دا سینیٹری ریلیف والا فیکٹر, بٹ اس کے علاوہ آپ ایک اوور آل اس کو ایک وومن ایشو نہیں بنا سکتے کیونکہ اس کے اندر ایکولی آئی تھنک آدمی بھی افیکٹ ہوئے ہیں یا باقی لوگ بھی, بچے بھی افیکٹ ہوئے ہیں. سو آئی تھنک جو ہمیں اب چیز سمجھنے کی ضرورت ہے, ایک یونٹی جو ایک خواتین میں اور ان تمام گروپس میں آنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں جب اپنا ایجنڈا پیش کریں, جب ہم اپنی ڈیمانڈس پیش کریں تو اس کے اندر دو فیکشنز ہونی چاہیے. ایک آپ کی ہوتی ہے مائنڈ سیٹ لیول کی چینجز, سوسائٹی لیول کی چینجز. جب ہم پیٹریارکی کی بات کرتے ہیں تو ہمیں مین بیشنگ کے اوپر نہیں جانا چاہیے. پیٹریارکی کسی جینڈر کا نام نہیں ہے, پیٹریارکی از اباؤٹ اے مائنڈ سیٹ جو ایک خواتین کا بھی ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنے بڑے ان کی ایک اگر ہم اپنے سے پچھلی جنریشن کو دیکھیں تو ہمیں بہت ساری ایسی خواتین ملیں گی جن کا زیادہ پیٹریارکل مائنڈ سیٹ ہے, اور وہی ٹرانسفر ہوتا ہے ان کے بچوں کے تھرو, اور پھر پوری ان کی ایک نسل میں ٹرانسفر ہوتا چلا جاتا ہے. ایک مائنڈ سیٹ کی چینجز ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے کرنا ہے, جو آپ پہ ایک خواتین پہ, لڑکیوں پہ اپنے گھر سے پابندیاں لگنا شروع ہوتی ہیں. اس کے لیے کوئی گورنمنٹ انیشیٹوز نہیں لے سکتی اپارٹ فرام کہ وہ میس اویئرنیس کریٹ کرے. اور پھر ایک آتی ہیں آپ کی پالیسی لیول کی چینجز. فار ایگزامپل کہ ایک آرگنائزیشن میں ایک خواتین کو ورک پلیس ہراسمنٹ کے لاز ہونے چاہیے ہر آرگنائزیشن میں, کہ اگر ایسا واقعہ پیش آئے گا تو ہم لوگ کس طریقے سے ریئیکٹ کریں گے اس کے ساتھ. یا پھر اگر ہم لوگ بہت ساری خواتین ہیں جو اگر ہم اسٹارٹس میں دیکھیں تو آئی تھنک مور دین 60% آف وومین دے اسٹاپ ورکنگ یا دے کوئٹ ورکنگ آفٹر دے گیٹ میرڈ اینڈ دے ہیو چلڈرن. اس کا ریزن بعض دفعہ یہ نہیں ہوتا کہ ان کو گھر کی طرف سے پابندی مل رہی ہوتی ہے. اس کا ایک ریزن, ایک بہت بڑا فیکٹر یہ بھی آتا ہے کہ بہت ساری ورک پلیسز جو ہیں ان کو ڈے کیئر سینٹرز یا اس طرح کی فیسلٹیز پرووائڈ نہیں کرتی. اب ہر کسی کے پاس فیسلٹی نہیں موجود کہ اس کے خاندان میں اس کے نانا دادا بچے کے موجود ہوں جو بچے کو سنبھال سکیں. سو آبویسلی پھر خواتین کو بچوں کو سنبھالنے کے لیے انیشیل ایئرس میں گیپ لینا پڑتا ہے. obviously ایک فیکٹر پابندی کا بھی آتا ہے, بٹ ایک فیکٹر یہ بھی آتا ہے. تو اس میں ہم مٹرنیٹی لیو کی جہاں بات کرتے ہیں ہمیں پیٹرنیٹی لیو کی بات کرنی چاہیے. ہر آرگنائزیشن میں ڈے کیئر سینٹرز ہونے چاہیے. سو اس طرح کی چیزوں کو ہم اگر ڈیوائڈ کریں اور پھر ڈیمانڈ کریں تو آئی تھنک ہماری آواز زیادہ بہتر طریقے سے سنی جائے گی ایز کمپیئر ٹو ابھی ہر کسی نے اپنی ڈویژن بنائی ہوئی اور ہر کوئی اپنی ایک کہانی بیان کر رہا ہے. سو آئی تھنک وہ زیادہ بہتر ہو سکے گا. اچھا, یہ شروع میں نے ایک بات کی تھی کہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں فیمنزم کی کیا ضرورت ہے, تو میں تھوڑا فیکٹ بتانا چاہ رہا تھا کہ اگر آپ 2022 کی گلوبل جینڈر گیپ انڈیکس رپورٹ دیکھیں تو پاکستان جینڈر پیرٹی کے اندر 145 پوزیشن میں 146 میں سے. میرے خیال سے یہی ایک کافی ہے فیکٹ کہ پاکستان میں فیمنزم کی, عورتوں کو ان کے حقوق دینے کی کتنی ضرورت ہے. اور 145 تو پاکستان ہے, 146 جو ہے وہ افغانستان ہے. اور اسی سے ہم اپنی دوسری اسٹوری کے اوپر آ جاتے ہیں. جو طالبان نے افغانستان کے اندر جتنی بھی ڈائیورسی خواتین تھیں ان کے ڈائیورس جو تھا اس سے کینسل کر دیا ایک طرح سے آپ کہا جا سکتا ہے. تو اب جن خواتین نے ڈائیورس لیا تھا اور انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی تو اب وہ اڈلٹری کے اندر مانا جائے گا. یہ جو نیوز اسٹوری ہے اس پہ سوشل میڈیا کے اوپر تو بہت بات ہو رہی ہے, لیکن اگر آپ کسی کریڈیبل نیوز آرگنائزیشن کی بات کریں تو واشنگٹن پوسٹ نے اس کے اوپر ایک انفارمیٹیو آرٹیکل کیا ہے. تو ان کی ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹمنٹ تھی جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اگر خلا لینی ہے تو مرد
اور عورت دونوں کو پیش ہونا پڑے گا. تو شاید یہ ایک ان کی طرف سے ایک سگنل ہے کہ وہ خواتین جو اپنے خلا کو مینٹین رکھنا چاہتی ہیں انہیں دوبارہ سے اپلائی کرنا پڑے گا, اور اس دفعہ مرد کا ہونا بھی ضروری ہے. اس میں پھر اس کے اندر کچھ سٹوریز بھی تھی, وہ خواتین جنہوں نے خلا لی تھی اب دوسری شادی کر لی, اور ہوا یہ کہ جب طالبان نے ان کے ڈائیورسز کو ختم کیا تو جو ان کے دوسرے شوہر ہیں وہ انہیں چھوڑ کے چلے گئے اس ڈر سے کہ اب وہ زنا میں آ جائے گا تو انہیں سزا نہ مل جائے. تو اس میں ایک بڑا یہ مسئلہ آیا سامنے. عائشہ, آپ تھوڑی بہت اس کی ایک کلچرل ایولیوشن اگر بتا سکیں افغانستان میں, جو اسلام کی کہا جائے یا ان کے لبرل آئیڈیاز شروع میں کہا جائے, کیا ایولیوشن؟ سو افغانستان کی سوسائٹی بفور دا سوویت انویژن واز ویری پروگریسو یا لبرل, اگر آپ کہہ سکتے ہیں. میں ویسے یہ ٹرمز جو ہوتی ہیں وہ بہت ویسٹرنائزڈ ہوتی ہیں, اینڈ آئی فرینکلی فیل کہ دے ڈو ناٹ فٹ دا لوکل کانٹیکسٹ ویدر اٹس پاکستان یا افغانستان. لیکن یعنی اس ٹائم پہ بہت لبرل بہت پروگریسو ہوتی تھی. ان کی جو کوئین تھی سرایا جو تھی وہ بہت یعنی ان کو بہت شوق تھا ویسٹرن کلچر کا. تو آپ کی جو بیسکلی ایلیٹ ہوتی ہے they sort of shape your culture in that way. تو کابل میں بہت زیادہ رواج ہوتا تھا کہ آپ یعنی منی اسکرٹس پہن لیں, آپ گاؤنس پہن لیں, آپ یعنی جتنا ویسٹرن آپ لگ سکتے ہیں آپ لگیں, اینڈ دیٹ واز دا ٹرینڈ ان دا سٹی. ٹھیک ہے, پر جو آپ کی یعنی پاکٹس تھی نا جو آپ کی, بیکاز a lot of Afghanistan is not urbanized. Kabul is one urban setting. اس کے علاوہ جو آپ کے سارے گاؤں دیہات تھے اور جو یعنی اور ٹرائبس تھیں ادھر تو ہمیشہ سے رواج رہا ہے دوپٹہ کا. تو جب انیشلی 2021 کے اگست میں جب when the Taliban came into power, everybody started putting on headscarves, and this became a symbol. Again, the headscarf became a symbol of oppression. تو یعنی the Taliban did not forcefully سے کہ نہیں حجاب پہننا ہی پہننا ہے, اس طرح کی کوئی آفیشیل اسٹیٹمنٹ بھی نہیں آئی تھی تب تک. اٹ واز جسٹ اے لاٹ آف پیپل ور ڈوئنگ اٹ آؤٹ آف فیئر. پھر یہ ہوا تھا کہ یعنی جو بھی ٹی وی پہ جو نیوز والے لوگ ہیں دے ہیو ٹو ویئر اے ہیڈ اسکارف, پر باقی پروفیشنس پہ اتنا وہ نہیں تھا کہ ٹھیک ہے آپ نے ماڈسٹ کلوتھنگ پہنی, اب تو ہے بٹ ہاں اب تو کر دی ہے انہوں نے. بٹ اگین یعنی human rights in Afghanistan, women's rights in Afghanistan have become a big issue. Abhi 8th March ko a lot of protests happened. Universities mein jab se universities and schools mein jab se ladkiyon ka jana band kar diya gaya hai to humne different forms of protest dekhe hain. ایک جو بہت وائرل ہوا تھا وہ ایک یونیورسٹی ٹیچر تھا جس نے اپنی ڈگریاں پھاڑ کے پھینک دی تھی. ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ مین ور الاؤڈ ٹو گو ٹو دا یونیورسٹی, سو ویمن ور سٹنگ آؤٹ سائڈ دا گیٹس. ہاں, تو میں آپریشن کی وجہ سے اگر بات کی جائے تو میں ایک اور چیز مینشن کرنا چاہ رہا تھا کہ جو طالبان ہیں انہوں نے جو خواتین ججز تھی افغانستان کے اندر انہیں بھی ہٹا دیا گیا, اور اب خواتین کو الاؤڈ نہیں ہے کہ وہ جج بن سکیں. اس میں جو ایک اینگل انٹرسٹنگ ہے وہ یہ ہے کہ کافی ساری خواتین جو ہیں وہ اپنی جب شادی کے کوئی معاملات, کچھ پرسنل معاملات ہوتے ہیں, وہ کمفرٹیبل نہیں ہوتے کہ کسی میل کے ساتھ وہ ڈسکس کریں. تو وہ ان کی ایک سیف اسپیس تھی کہ جو خواتین ججز تھیں ان کے ساتھ وہ کھل کے وہ پراپر اپنے مسئلے ڈسکس کر سکتی تھی. لیکن اب جب سے یہ ہوا تو کافی ساری خواتین نے رپورٹ کرنا بھی چھوڑ دیا کہ وہ پھر وہی ان کے وہی اصل میں دا آرگیومنٹ کہ از دیر اے نیڈ آف مور ویمن ان پروفیشنز, تو obviously there is always need. آپ کو خواتین ٹیچرس چاہیے ایسی سیٹنگس میں, آپ کو خواتین ڈاکٹرس چاہیے, نرسز چاہیے, جو اگر یعنی آپ نے اتنا اسٹرکٹ پردہ امپلیمنٹ کرنا ہے تو یو نیڈ دیز ٹائپس آف پروفیشنز ٹو سروائیو. بالکل, آپ کی سوسائٹی کے جو یعنی سرکل ہے اس کو چلانے کے لیے آپ کو چاہیے, آپ کو ججز بھی چاہیے, آپ کو ٹیچرس بھی چاہیے, آپ کو جرنلسٹ بھی چاہیے, آپ کو ہر وہ ایک ڈفرینٹ پرسپیکٹیو آ جاتا ہے. مردوں کا پرسپیکٹیو کچھ اور ہوگا, خواتین ایک ڈفرینٹ اینگل سے دیکھیں گے, وہ امپورٹنٹ ہوتا ہے. عائشہ, میں بات کرنا چاہ رہا تھا کہ اگر افغانستان کے اندر آپ ہسٹوریکل رول دیکھیں خواتین کا کیا رہا ہے, خواتین کے جو رول ماڈلز ہیں فیمنزم کے, امپاورمنٹ کے, کوئی ہیں؟ آپ کچھ بتا رہی تھی پہلے بھی. ہاں, سو جب ہم کسی بھی سوسائٹی کی بات کرتے ہیں نا ہمیں اس کی ہسٹری کو دیکھنا بہت ضروری ہے. اور جب ہم وومن رائٹ ان افغانستان کی بات کرتے ہیں تو ہمیں کچھ ایسی ایگزامپلس نظر آتی ہیں
ان خواتین کی جن کو نہ صرف خواتین کے سرکلز میں رسپیکٹ دی جاتی تھی بلکہ جو اس ٹائم کے ٹرائبل لیڈرز تھے ان میں بھی رسپیکٹ دی جاتی تھی، جن میں ایک جو سب سے فیمس ایگزامپل ہیں جن کو بعد میں ایز اے نیشنل ہیرو آف افغانستان بھی کہا گیا، وہ تھی ملالائی آف مائیونڈ. اور ملالائی بیسکلی ملالا کا جو نام ہے وہ وہیں سے نکلا ہے. ملالائی کا مطلب گرینڈ مدر ہوتا ہے، جن کو بعد میں ان کو یہ خطاب کائنڈ آف دیا گیا تھا، اور وہ ایک فوک ہیرو آف افغانستان کے طور پہ سامنے آئیں. 1880s میں جو سیکنڈ اینگلو افغان وار تھی اس میں ان کا ایک بہت پرومیننٹ رول تھا. نہ صرف انہوں نے اس ٹائم کے جو امیر تھے افغانستان کے ایوب خان ان کے ساتھ جا کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے لڑائی بھی کی، اور اس کے علاوہ انہوں نے موٹیویٹ کرنے کا کام بہت کیا. انہوں نے جو اس ٹائم کے افغان سولجرز تھے ان کو بہت زیادہ موٹیویٹ کیا اپنی اسپیچز سے. پھر انہوں نے آن گراؤنڈ خواتین کو موٹیویٹ کیا کہ آپ جائیں، جو زخمی ہوتے ہیں ان کو آپ ٹریٹ کریں تاکہ ہم لوگ اپنا کہنا چاہیے اپنی فریڈم موومنٹ کی ایک لڑائی جو ہے وہ لڑ سکیں. ان کا ایک بہت پرومیننٹ رول رہا ہے افغانستان کو جتانے میں ان دا سیکنڈ اینگلو افغان وار، جو آئی تھنک 27 جولائی 1880 کے ٹائم پہ تھی. سو اس میں ان کا ایک بہت میجر رول ہے، اور ان کو نہ صرف خواتین میں رسپیکٹ دی جاتی ہے بلکہ جو اس ٹائم کے ٹرائبل لیڈرز تھے یا ابھی بھی جو ہیں ان کو ایک بڑا ہیرو کے طور پہ مانا جاتا ہے. اگر ہم ریسنٹ ٹائمز کی بات کرتے ہیں تو ہمارے سامنے کمانڈر کافتار کی ایک مثال موجود ہے، اور کافتار ان کا ایک ٹائٹل ہے جو دری میں پجن کو کہا جاتا ہے. ان کا اصلی نام عائشہ بی بی ہے، اینڈ شی از دا اونلی فیمیل وار لارڈ آف افغانستان. اور وہ جو ہیں بغلان پروونس جو ہے ادھر سے تعلق رکھتی ہیں، اور شی از دا ون جنہوں نے اپنی فورسز جب سوویت انویژن ہوئی افغانستان کی 79 میں تو انہوں نے شی واز ون آف دا ٹرائبل لیڈرز جنہوں نے اپنے پورے ٹرائب کو ٹرین کیا اور انہوں نے سوویتس کے اگینسٹ لڑائی کی. اور ابھی ریسنٹلی بھی ہمیں کافی ان کی خبریں ملیں کہ اس دفعہ بھی وہ کافی ٹائم تک جب یو ایس وڈرال ہو گیا تھا افغانستان سے 15 اگست کو، اس کے بعد جب طالبان کی موومنٹ آئی تو وہ کافی ان کے بھی اگینسٹ رہیں، اور ایونچولی اس کے اوپر رپورٹس ابھی تک صحیح نہیں ہے کہ کیا انہوں نے طالبان کو جوائن کیا ہے یا نہیں کیا، بٹ شی از آلسو سین ایز دا سمبل. اور جو باقی ٹرائبل لیڈرز ہیں وہ ان سے شاید ایگری کریں نہ کریں بٹ ان کی رسپیکٹ موجود ہے. سو یہ جو دو ایگزامپلز ہیں یہ وہ بڑی کی ایگزامپلز ہیں جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے شاید امپاورمنٹ کا بھی سمبل تھی بٹ ان کو رسپیکٹ بھی ملی، اور ان مردوں سے بھی رسپیکٹ ملی جن کی طرف سے اب ہمیں پابندیاں دیکھنے کو ملتی ہیں. سو ان کی ایگزامپلس کو دیکھنا اور ان کو میڈیا کو ہائی لائٹ کرنا بڑا ضروری ہے. جب ہم ایک طرف ویسٹرن میڈیا کا امپیکٹ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ وہ ایک ویسٹرن پروپیگنڈا ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اس طرح کی اسٹوریز کو ہائی لائٹ کرنا آئی تھنک لوکل میڈیا کو بھی اور جو ریجنل میڈیا ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری ہے. بالکل. اچھا، اس کے بعد ہم چلتے ہیں اپنی تیسری اسٹوری کے اوپر، عمران خان صاحب کے ساتھ. اچھا، اتنا کچھ ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ اس ایک ورڈ میں وہ نہیں کر سکتے کہ کیا ہو رہا ہے. ایک تو ان کے اریسٹ کا معاملہ چل رہا تھا، پہلے وہ اسلام آباد ہے تو اسلام آباد میں وارنٹ لے کے آ گئے تھے کہ وارنٹ جاری ہو چکے تھے، پھر وہ انہیں بیل مل گئی، پھر اس کے بعد اب ان کی اسپیچ کو پیمرا نے بین کر دیا کہ آپ اسلام آباد پولیس ان کے گھر گئی زمان پر، اچھا ان کو نوٹس پہنچانے، اور سب نے کہہ دیا کہ وہ تو اریسٹ کرنے آیا خان کو، اور وہاں ایک الگ تماشا شروع ہوا. اب وہ اندر اسپیچ دے رہے تھے، انہوں نے باہر کہا گیا تھا کہ وہ گھر پہ نہیں ہے، کچھ اس طرح کہا گیا تھا. اچھا، اس کے علاوہ ان کی اسپیچ کے اوپر لائیو یا ریکارڈڈ بین لگ چکا ہے، ARY کو بین کر دیا. حالانکہ جب ARY نے ان کی اسپیچ کو دکھایا تھا اپنے چینل کے اوپر، اس سے آدھے گھنٹے پہلے ہی پیمرا نے اپنا نوٹس دیا تھا، تو آدھے گھنٹے کے اندر اس کے اوپر ایکٹ ہونا شروع ہو گیا اور اسے بین کر دیا. اس کے علاوہ اس میں سرکس کنٹینیوز ان پاکستان. بالکل، کیونکہ اس کے بعد پھر ایک ہم سنتے آ رہے ہیں کافی عرصے سے، 3-4 سال سے 2-3 کیریکٹرز ہیں جنہیں عمران خان صاحب کے ساتھ کمپیئر وہ کیا جاتا ہے، کنیکٹ کیا جاتا ہے. ایک تو ہمارے فارمر DGIS آئے ہیں فیض حمید صاحب، اور دوسرے ہمارے فارمر چیف جسٹس ہیں ثاقب نثار صاحب. تو ثاقب نثار صاحب کے حوالے سے بڑی انٹرسٹنگ رپورٹس آ رہی ہیں، بہت کانٹرڈکٹری رپورٹس آ رہی ہیں. ایک تو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے آج شاہ زیب خانزادہ صاحب کا جو ایک پروگرام ہے اس پہ کہا، جو زاہد گشکوری صاحب ہیں، انہوں نے کہا کہ میری بات ہوئی ہے ثاقب نثار صاحب سے، اور انہوں نے یہ کہا کہ وہ خان صاحب کے ساتھ کانٹیکٹ میں تھے. اسی پروگرام میں اس وقت اینکر پرسن عادل شاہ زیب صاحب تھے، جنہوں نے کہا کہ میری کچھ عرصے پہلے بات ہوئی تھی ثاقب نثار صاحب سے، اور انہوں نے ڈینائی کیا تھا. انہوں نے یہ کہا تھا کہ مجھے فیض حمید صاحب کے سلام دعا کے میسیجز آتے تھے،
اور وہ کہتے تھے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے, اس طرح کے کوئی پولیٹیکل وہ نہیں ہوتا تھا. اس میں پھر ایک اور ان کے اوپر ایلیگیشن یہ لگائی گئی, ان کا ڈان کے ساتھ ایک ایکسکلوسیو انٹرویو تھا, تو اس میں ان سے پوچھا گیا کہ جنرل باجوہ جو ہیں, ریٹائرڈ جنرل باجوہ جو ہیں, وہ اپنے سرکلز میں کہہ رہے ہیں, صحافیوں کے سرکلز میں, کہ فیض حمید صاحب نے پریشر ڈالا تھا ثاقب نثار صاحب پہ کہ نواز شریف کو ڈسکوالیفائی کیا جائے. اس کے جواب میں ثاقب نثار صاحب نے کہا کہ ایسا میں پہلے کنفرم کروں گا, اور اگر یہ سچ ہوا تو یہ ان اپروپریٹ قسم کی اسٹیٹمنٹ ہے. فیض حمید میرے اوپر کس قسم کا پریشر ڈالیں گے. اس کے علاوہ انہوں نے ایک اور انٹرسٹنگ بات یہ بھی کی کہ 2 انٹرسٹنگ بات ایکچولی. انہوں نے ایک تو نواز شریف صاحب کے بارے میں کہا کہ وہ ایک طرح سے فیورٹ تھے کورٹس کے, پاکستانی کورٹس کے, اور انہیں ریلیف مل جاتا تھا ہر قسم کے کیس میں, سوائے ایک پینما کے کیس میں وہ جا کے پھنسے. اس کے علاوہ ان سے ایک بات جو پی ٹی آئی کے سپورٹرز یا پی ٹی آئی کے جو لیڈرز ہیں ان کے منہ سے آپ سنیں گے کہ نواز شریف تو صادق اور امین نہیں ہے, عمران خان پاکستان کا واحد صادق اور امین لیڈر ہے. اور اس میں بلیم کیا جاتا ہے ثاقب نثار صاحب کو, کیونکہ انہوں نے ایک طرح سے انہیں یہ ڈکلیئر کیا تھا. اب اس کے جواب میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے عمران خان صاحب کو ہر پرسپیکٹو سے صادق اور امین نہیں کہا تھا. وہ ایک کیس تھا, وہ کیس عائشہ آپ تھوڑی بہت اس کی ڈیٹیلز بتائیں, وہ کیا کیس تھا؟ خان صاحب کا بھی اور نواز شریف کے اوپر بھی. ٹھیک ہے, سو آئی تھنک عمران خان صاحب کا کیس ہو یا نواز شریف صاحب کا کیس ہو, ان دونوں کیسز کو سمجھنے کے لیے ہمیں سب سے پہلے آرٹیکل 62(1) کا کلاس نمبر F سمجھنا ضروری ہے, جہاں سے صادق اور امین کا ورڈ سامنے آیا ہے, جو بیسکلی ایک ممبر پارلیمنٹ کی کیا کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے ان کو ڈیفائن کرتا ہے, جس میں ڈیکلیریشن آف ایسٹس بھی آتے ہیں. اور چاہے نواز شریف صاحب کا کیس تھا جو 28 جولائی 2017 میں ان کو صادق امین نہیں قرار دیا گیا تھا, اس کا کیس تھا آفٹر دا پیناما کیس, یا پھر وہ عمران خان صاحب کا کیس تھا. بیسکلی ان پہ حنیف عباسی جو پی ایم ایل این کے ممبر ہیں, انہوں نے ایک ایلیگیشن لگائی تھی کہ انہوں نے الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اپنے ڈیکلیریشن آف ایسٹس کمپلیٹ نہیں ڈکلیئر کیے ہیں. اور اس کی جو ججمنٹ تھی وہ ثاقب نثار صاحب نے دسمبر 2017 میں دی تھی, اور ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ آرٹیکل جو ہے اس کے اندر سے یہ ورڈ آئے ہیں, لیکن اگر ہم اپنے اوور آل کانسٹیٹیوشن کو بھی دیکھیں یا صرف اپنے اس پرٹیکولر آرٹیکل کو دیکھیں تو صادق اور امین کا جو ورڈ ہے وہ بڑا ویگ ٹرم ہے. آپ کس طریقے سے کسی کو جج کر سکتے ہیں کہ وہ صادق اور امین ہیں, بیکاز اس کی اوبویسلی کوالٹیز بہت ڈفرینٹ ہیں. وہ ایک بڑا ویگ ٹرم ہے. لیکن اگر ہم اپنے اوور آل کانسٹیٹیوشن کے اندر چیزیں دیکھیں تو اس میں بہت زیادہ ہمیں اس طرح کی ایمبیگوٹیز نظر آتی ہیں, بہت زیادہ ویگنیس نظر آتی ہے, جن کے اوپر بعد میں جب بھی اس طرح کے کیسز سامنے آتے ہیں تو بہت ہر طرف سے ایک الگ رائے آ رہی ہوتی ہے. اور آئی تھنک اس میں 18th امینڈمنٹ کی جب بات ہوئی تھی, میں ڈان کا آرٹیکل ہی پڑھ رہی تھی, اس کے اندر یہ لکھا ہوا تھا کہ جب 18th امینڈمنٹ میں سب سے زیادہ جو کانسٹیٹیوشن کے اندر یہ کہا گیا تھا کہ آرٹیکل 62 اور 63 کو ہٹانے کی بات کی گئی تھی, اور وہ الیجڈلی جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر نواز شریف صاحب ہیں ان کی طرف سے بہت زور آیا تھا کہ اس کو ہٹایا جائے, اور بعد میں ان کو اسی پیناما کے آس پاس کا ٹائم تھا, ہاں 18th امینڈمنٹ کے بیسکلی اس ٹائم پہ تھا, لیکن ایونچولی وہ نہیں ہٹایا گیا اینڈ دے اسٹل ایگزسٹ, اور بعد میں انہیں اسی کیس کے اندر جو ہے وہ نااہل قرار دیے گئے تھے. ہمیں اوور آل یہ سمجھنے کی بڑی ضرورت ہے کہ کافی ویگ ٹرمز ہیں, اور میرے خیال سے اس میں پھر ایک ایسپیکٹ یہ بھی آ جاتا ہے کہ پھر کیا یہ ڈیسائیڈ کیا جائے کہ کیا ایک پولیٹیکل لیڈر کو فائنینشلی صادق اور امین ہونے کے علاوہ وہ اس کی لائف کے کون کون سے پھر ایسے ایسپیکٹس ہیں جس میں اسے ہونا ہوگا. کیونکہ اگر ہم صادق اور امین دیکھیں اور پھر دنیا کی جو ڈیولپڈ کنٹریز دیکھیں وہ تو پھر اس میں آتے ہی نہیں ہیں, لیکن وہ ڈیولپ ہو رہے ہیں. ہمارا کام میرا خیال ہے ڈیولپمنٹ زیادہ ہونا ہے, نہ کہ کریکٹر سرٹیفکیٹ آپ لوگوں کو دیتے ہیں. اور اس میں ہاں, اور اگر اس میں ہم نے جس طرح سے ذکر کیا تھا ثاقب نثار صاحب کے انٹرویو کا جو ڈان کو انہوں نے ایکسکلوسیولی دیا, تو انہوں نے اس میں بات بھی یہ کہی تھی کہ میں نے صرف عمران خان کو اس پرٹیکولر کیس میں صادق اور امین قرار دیا تھا, میں نے اس کو اوور آل صادق اور امین قرار نہیں دیا تھا. تو ابھی جس طرح سے ہم ان کا توشہ خانہ کیس کے اوپر یا اور جو کیسز کے اوپر ہم ان کی ریفرنسز سن رہے ہیں, جس میں پرٹیکولرلی توشہ خانہ اس سے سب سے زیادہ ریلیٹ کرتا ہے بیکاز اٹ از کمنگ انڈر دی ڈیکلیریشن آف ایسٹس, تو انہوں نے کہا کہ میں نے صرف اس پرٹیکولر کیس میں ان کو صادق اور امین قرار دیا تھا. اچھا, جو آج کل خان صاحب کے آس پاس جو گھیرا تنگ ایک قسم کا کیا جا رہا ہے وہ ان کا توشہ خانہ کا کیس ہے, جو پچھلے سال لایا گیا منظر عام پہ, جس میں وہ کچھ گھڑیاں تھیں جنہیں بیچ دیا گیا, اور وہ پھر یہی تھا کہ انہوں نے خریدی بیچ دی لیکن انہیں اپنے ایسٹس کے اندر ڈکلیئر نہیں کیا. تو عائشہ تھوڑا بہت آپ بتائیں, یہ توشہ خانہ کا کانسیپٹ موسٹلی لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ یہ ہوتا کیا توشہ خانہ کا کانسیپٹ اور ہسٹری کیا ہے. بیسکلی یہ برٹش ٹائم سے ایک چلتا آ رہا ہے. جو توشہ خانہ ہے وہ انیشلی تو ایک پورا ایک بلڈنگ ہوتی تھی الگ سے,
جہاں پہ جتنے بھی گفٹس ملتے تھے گورنرس کو وہ اسٹور کیے جاتے تھے. کسی زمانے میں جب انگریزوں کا راج چلتا تھا یہاں پہ, تب اس زمانے میں جو ہے وہ توشہ خانہ ایک بلڈنگ ہوتی تھی جہاں پہ جتنے بھی اس قسم کے تحفے اور ویلیویبل گفٹس ملا کرتے تھے وہ اسٹور کیے جاتے تھے. 1974 میں it became an administrative department جس کے انڈر جو ہے وہ بیوروکریٹس اور بیوروکریٹس اور پولیٹیشینس جو ہے they would like جو بھی ہیڈ آف اسٹیٹ کو گفٹ ریسیو ہوتے تھے ان کی مینجمنٹ کرتے تھے, ان کی ویلیو ریکارڈ کرتے تھے, ان کو وہ کرتے تھے, رکھتے تھے. اور اگر کبھی جیسے ویسے ایسا ہوا نہیں ہے ابھی تک لیکن فار آکشننگ یا وہ, لیکن وہ اسٹیٹ کی پراپرٹی مانی جاتی تھی. جو بھی توشہ خانہ میں جاتا تھا آکشنز میں بھی میرے خیال سے سٹیجز تھے کہ پہلے صرف جو آکشن تھا وہ گورنمنٹ سرونٹس یا بیوروکریٹس کے اوپر تھا, اگر وہاں پہ کوئی چیز آ جائے پھر جنرل پبلک کے اوپر آیا تھا. ہاں, تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ جیسے کہ آپ نے جو ہے وہ ویلیو نکلوانی ہے کسی بھی گفٹ کی, اینڈ دا رولر کین ایٹ 20% آف دا ویلیو, جو بھی بندہ ان پاور ہے دے کین بائی دیٹ گفٹ. ٹھیک ہے. اب خان صاحب ریسیوڈ نیئرلی 160 گفٹس آؤٹ آف وچ ہی کیپٹ 52. ٹھیک ہے. ان میں سے جو ہے وہ جو فی الحال کاز آف کنٹینشن جو بنے ہیں, آئی تھنک پچھلے سال کے اپریل میں جو ہے وہ اپوزیشن نے جو ہے وہ یہ بات چھیڑ دی کہ توشہ خانہ کے ریکارڈس تھے, ہمیں رائٹ ٹو انفارمیشن ہے پبلک کا, توشہ خانہ اٹس اے پبلک بورڈ, تو اس کی جو ہے وہ انفارمیشن سب کے پاس ہونی چاہیے. اب اس پہ جو ہے دا پی ٹی آئی گورنمنٹ ایٹ دا ٹائم گاٹ اے لٹل بٹ پروٹیکٹیو اباؤٹ اٹ. اس کے بعد جو ہے جی وہ سپٹمبر 2022 میں جو ہے وہ خان صاحب نے ایڈمٹ کر دیا کہ میں نے جو ہے وہ ٹھیک ہے کچھ میں نے گڑبڑی کی تھی, پر میں نے یہ گھڑی لی تھی جو سعودی عربیہ کے کنگ نے دی تھی, اور اس کو میں نے بیچا تھا, اور میں نے اس کے پیسے جو ہے بیچا تھا. ہاں, اس کے پیسے دے کے بیچا تھا, اور اب جو ہے وہ میں نے ان پیسوں سے جو مجھے ملے میں نے سڑک بنائی ہے جس کا فائدہ صرف مجھے نہیں ہوا, باقی بھی بنی گالا کے ریزیڈنٹس کو ہوا ہے. تو دیٹ واز دا اسٹوری. ٹھیک ہے. اب مسئلہ جو ہے وہ یہاں آتا ہے کہ خان صاحب جب آئے تو انہوں نے when he came into power he also changed the rules of the توشہ خانہ. انہوں نے کہا کہ 20% کے بجائے 50% آف دا ایکچوئل ویلیو پیش کی جائے گی. ٹھیک ہے. اب جب ان کے بہاف پہ یعنی when he was given the re-evaluation of the gifts that he wanted to keep, so that was way below the 50% mark. ٹھیک ہے. گفٹس جو انہوں نے لیے ہیں وہ they cost 142 million. ٹھیک ہے. And he only paid 37.88 million. ٹھیک ہے. This is according to an article. ہاں, this is according to an article that I read in Dawn. ٹھیک ہے. تو اب جو بات رہ گئی ہے پیچھے وہ یہ ہے کہ عمران خان is not the only one who has ever exploited this rule. Many people before him have also exploited this rule. اور انہوں نے تو 20% والے اس پہ, اچھا یہ بھی ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ ہے. ہاں, یعنی ایک بات تو یہ ہے عمران خان نے بھی 50% گفٹس لینے کے بعد کیا ہے. اچھا. ٹھیک ہے. اس نے بھی یعنی اپنا جو ہے وہ اس حساب سے رکھا ہے مارجن. اب جو ہے وہ بات یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ خان صاحب کی جو ہے وہ پیشیاں چل رہی ہیں, اینڈ he showed up to one پیشی, almost got arrested. بالکل. اس کے بعد جو ہے زمان پارک چلے گئے ان کو نوٹس دینے کہ آپ نے پیش ہونا ہے. ٹیوزڈے کو جو ہے وہ ان کی سب سے ریسنٹ ہیئرنگ تھی جس پہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مجھے آن لائن پیش ہونے کی اجازت دی جائے. I don't think he got that permission. نہیں, ابھی ان کا آئی تھنک ورڈکٹ جو ہے وہ ریزرو کر لیا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, جو ابھی لیٹسٹ میرے خیال سے جو نیب کی انویسٹیگیشن ہے وہ ابھی چل رہی ہے. نیب کی انویسٹیگیٹو ٹیم جو ہے وہ دبئی پہنچی ہوئی ہے اس وقت, اور انہوں نے جو ہے وہ ظہور صاحب ہیں جن کو وہ گھڑی بیچی گئی تھی, اور ظہور صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں اسٹیٹ اپ کہ یہ تو اچھا یہ گھڑی ٹھیک ہے میرے پاس ہے پر یہ میں نے ایسے نہیں لی, میں آپ کو رسید دیتا ہوں, یہ مجھے کہاں سے. صحیح. ٹھیک ہے. اچھا, میرے خیال میں یہ جو توشہ خانہ والا کیس ہے یہ پچھلے سال سے بھی تھوڑا پرانا ہے. پی ٹی آئی نے بہت ہلکا لیا ہوا تھا. ان کا خیال تھا کہ وہ پاور میں رہیں گے, ان کی فالوورز کافی زیادہ ہیں, وہ کیس دب جائے گا. جو پہلا کیس تھا یہ توشہ خانہ والا, پاکستان انفارمیشن کمیشن نے یہ آرڈر دیا تھا کہ خان صاحب اپنے 2018 سے 2021 تک کے جتنے توشہ خانہ کے گفٹس ہیں وہ ڈکلیئر کریں, بتائیں لوگوں کو کہ وہ کیا کیا چیزیں انہوں نے ریسیو کی ہیں.
جس کے جواب میں جو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ تھی اس نے کیس فائل کیا تھا ایک صحافی رانا ابرار کے اوپر اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کے اوپر، اور وہ یہ چاہتے تھے کہ جو پاکستان انفارمیشن کمیشن کا جو یہ آرڈر تھا اس سے انلیگل ڈکلیئر کیا جائے۔ اس کے بعد پھر دوسرا کیس ہوا، سپٹمبر میں تو پہلا کیس ہوا تھا، پھر نومبر میں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کے خلاف کیا 2021 کے نومبر میں، پھر جا کے تیسرا کیس ہوا دسمبر میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں۔ ایک لائر نے کورٹ پہ جا کے یہ فائل کیا تھا اور یہ کہا تھا کہ 1947 سے آن ورڈز صرف پی ٹی آئی نہیں، 1947 سے لے کر اب تک جتنے بھی اسٹیٹ گفٹس لیڈرز نے ریسیو کیے ان سب کی ایک ہسٹری ہے۔ اس کے بعد پھر ایک چوتھا کیس تھا لاہور ہائی کورٹ کا، اور وہ ابھی تک چل رہا ہے، جو اس آرٹیکل کے لکھنے تک کا ہوتا ہے۔ اب جو ہے وہ شہباز شریف اینڈ ہز کیبنٹ آر آلسو اسیسنگ کہ کیا ریکارڈز کھول دینے چاہیے ٹو پبلک نالج۔ یہ بھی آ رہا تھا کہ اب گورنمنٹ کہہ رہی ہے اسٹیٹ سیکرٹس ہیں، نہیں وہ ڈسکلوز کیا جا سکتا۔ اس میں آپ نے کہا کہ عمران خان صاحب پہلے نہیں تھے جنہوں نے ابیوز کیا، میں کچھ 3-4 نام لے کر آنا چاہ رہا تھا۔ جو نواز شریف صاحب ہیں، زرداری صاحب ہیں، اور جو ہمارے فارمر پرائم منسٹر گیلانی صاحب ہیں، ان کے اوپر یہ کیس تھا کہ انہوں نے اس وقت تو 20% کا ایک تھا کہ آپ نے 20% پے کرنا، انہوں نے 15% پے کر کے بلٹ پروف گاڑیاں لی اور کافی سارا اور بھی گفٹس لیے جو کہ 15% پہ انہوں نے لیے تھے، ان کے خلاف یہ کیس چلا تھا۔ اور دوسرا اگر آپ مشرف صاحب کی بات کریں، مشرف اور شوکت عزیز صاحب جو تھے، ان کے اوپر میرے خیال سے توشہ خانہ پاکستان کی ہسٹری میں جو سب سے بڑا اسکینڈل تھا وہ انہی کے اوپر تھا کہ ہزاروں گفٹس انہوں نے ریسیو کیے تھے، اور ایک پوائنٹ تو یہ آ گیا تھا رپورٹڈلی، ایک پوائنٹ یہ آ گیا تھا کہ ان لوگوں نے گفٹس ڈکلیئر کرنا ہی بند کر دیا تھا، ڈائریکٹ گھر لے جاؤ، ان کا یہ والا حساب کتاب شروع ہو گیا تھا۔ تو یہ تھوڑی بہت ہسٹری تھی۔ اس کے علاوہ میں نے شروع میں بات کی، میں تھوڑا سا مینشن کرنا چاہ رہا تھا، مجھے تھوڑا فنی لگا، شاید آپ لوگوں کو نہ لگے۔ خان صاحب کی جب اسپیچ کو بین کیا گیا تو ٹویٹر پہ الطاف حسین صاحب کی ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں وہ کہہ رہے تھے کہ میں خلاف کھڑا ہوں گا، یہ بڑا غلط ہوا ہے عمران خان صاحب کے ساتھ، اور جب بھی کسی انسان پہ ظلم ہوتا ہے تو میں سب سے پہلے آواز اٹھاتا ہوں، تو مجھے وہ بڑا آئرونک لگا۔ خیر موونگ آن، اس کے علاوہ کوئی اور ایسا اینگل تھا جو آپ لوگوں نے کور کرنا تھا جو ہم لوگوں نے نہ کور کیا ہو؟ آئی تھنک جب اسپیچ بین کی بات آتی ہے تو پیمرا کے کچھ اپنی آرڈیننسز اور اپنے کچھ رولز اینڈ ریگولیشنز بھی ہیں، اور آئی تھنک جو عمران خان صاحب کی اوپر بین لگا ہے ان کی اسپیچ کے اوپر، وہ بھی کسی آرڈیننس کے حساب سے لگا ہے کہ جو ابھی تک جن کا کورٹ میں آئی تھنک کیس چل رہا اور جو offender ہوتے ہیں ان کا آپ اسپیچ کوئی چیز ایئر نہیں کر سکتے۔ اسی طریقے سے اگر ہم الطاف حسین صاحب کی جس طرح آپ نے ذکر کیا تو ان کے اوپر بھی بین لگا تھا، لیکن اوبویسلی انہوں نے ایک ایسا نعرہ لگایا تھا جو کہ بالکل ہی پاکستان کے خلاف تھا، تو ان کے اوپر الگ آرڈیننسز بنتی ہیں، تو کچھ ایسی کمپیریزنز بھی آنا شروع ہو گئے تھے۔ سو آئی تھنک پیمرا کا جو آرڈیننس اور ان کا جو اپنا لا ہے وہ کافی ڈفرینٹ، کلیئرٹی نہیں ہے، وہ کافی ڈفرینٹ ہے، تو لوگ بہت اوپر سے چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، بٹ اوبویسلی پیمرا کے بھی اپنے کچھ لاز ہیں جو جس کے تحت وہ کام کرتا ہے اور جس کو انہوں نے پرٹین کرنا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑا انفارچونیٹ کیس ہے پاکستان میں دیکھا جا رہا ہے کہ دوبارہ سے ریوائول ہے ٹیررزم کا، اور مختلف قسم کے جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ پاکستان پہ حملہ کر رہے ہیں۔ ابھی 6 مارچ کو بلوچستان کے اندر حملہ کیا گیا ہے۔ اس میں ہوا یہ کہ ایک پولیس ٹرک آ رہا تھا سکر کوئٹہ موٹر وے سے بولان کے قریب، اور وہاں پہ جو پولیس ٹرک ہے اس کی ایک بارودی جو آپ کی بائک تھی اس کی ٹکر ہوئی، جس کی وجہ سے ملٹیپل کیجولٹیز ہوئیں۔ ایک تو ہم پہلے سے دیکھ رہے ہیں کہ پولیس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، تو 9 پولیس اہلکار شہید ہوئے ہیں، 13 زخمی ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک تو میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ عائشہ آپ تھوڑا بہت بتا دیں کہ جس نے یہ کلیم کیا ہے ISPP نے، ان کے ہسٹری کیا ہے اٹیکس کی پاکستان کے اندر، کیونکہ دیکھا جائے 2019 سے پاکستان کے اندر تھوڑے بہت ایکٹیو ہیں۔ ہم 2019 سے نہیں، اگر ہم ان کے اٹیکس نکال کے دیکھیں تو 2017 اور اس سے پہلے بھی ہمیں ان کے اٹیکس نظر آتے ہیں، جس کے اندر جل مقصی شرائن جو بلوچستان میں ہے اس کے اوپر اٹیک ہوا 2017 میں۔ اسی سال جو ہے سیون شریف سندھ میں بھی اٹیک ہوا 2017 میں، جو دونوں IS نے کلیم کیے تھے، اور اس ٹائم پہ جو پاکستان میں کہنا چاہیے IS کی پریزنس تھی اس کو آفیشلس کی طرف سے ڈینائی کیا جا رہا تھا۔ پھر ہم نے 2019 میں جو ہزارہ کمیونٹی پہ ایک اٹیک ہوا اس میں بھی دیکھا کہ IS نے اس کو کلیم کیا تھا، لیکن آفیشلز نے اس کو 2015-16 کی اگر ہم اسٹیٹمنٹس نکال کے دیکھیں، اس ٹائم پہ جو ہمارے انٹیریئر منسٹر تھے وہ چودھری نثار تھے، اور انہوں نے یہی ڈینائی کیا تھا کہ IS کی پریزنس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں نہیں ہے۔ لیکن
اگر ہم یہ اٹیکس دیکھیں اور ان کے اسٹائل دیکھیں تو بہت ہی سملر اسٹائل رہا ہے. اور جب بھی آپ کسی ٹیرر آرگنائزیشن کو دیکھتے ہیں ان کا آپریشن کرنے کا ایک پرٹیکولر اسٹائل ہوتا ہے. IS والوں کا جو اسٹائل ہے وہ ہمیشہ سے, اگر آپ ان کا ہسٹری دیکھیں, عراق اور سیریا سے ان کا اسٹارٹ دیکھیں تو ان کا بڑا ایک بروٹل اسٹائل رہا ہے. وہ لوگ جب بھی چاہے انہوں نے بی ہیڈنگس کی ہیں تو ان کی بھی وہ ویڈیوز بڑی پبلکلی شیئر کرتے تھے, بی ہیڈنگس کی ویڈیوز. ان کا جو اسٹائل ہے وہ سوسائڈ بامبنگ ہی, ہم نے ایٹ لیسٹ پاکستان میں جو ان کا ٹرینڈ دیکھا ہے وہ سوسائڈ بامبنگ کا دیکھا ہے. اور بڑا بروٹل قسم کا وہ اٹیکس کرتے ہیں جس کے اندر ایک لارج نمبر آف کیجولٹیز بھی ہوتی ہیں. اور الجزیرہ کی ایک رپورٹ تھی جس میں انہوں نے کہا کہ جو IS ہے, جب پاکستان اس کو آفیشلی ڈینائی کر رہا تھا تو اس وقت الجزیرہ کی ایک رپورٹ آئی تھی اور اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ ہماری سورسز نے ہمیں یہ بات بتائی ہے کہ پاکستان میں جو IS ہے وہ لوکل ملیٹنٹ گروپس کے ساتھ مل کر جو ہے وہ کولیبریٹ کر کے کائنڈ آف اٹیکس کر رہے ہیں. اور انہوں نے جو ورڈ یوز کیا تھا دیٹ واز ویری انٹرسٹنگ کہ یہ میکڈونلڈس کی طرح کام کرتے ہیں, فرینچائزز اوپن کرتے ہیں ڈفرینٹ ریجنس میں, ڈفرینٹ ایریاز میں. اور اسی طریقے سے انہوں نے پاکستان میں بھی کیا ہے. اور بلوچستان میں ہمیں سوسائڈ بامبنگس تھوڑی کم دکھتی ہیں اگر جو لوکل جو BLA کی طرف سے اٹیکس ہوتے ہیں یا جو دوسرے اٹیکس ہوتے ہیں. اور اس کے اندر جو IS کی پریزنس کا ایک بڑا کیس جو بڑا ہائی لائٹ ہوا تھا وہ نورین لغاری کا کیس تھا 2017 کے اندر, جو کہ بیسکلی LMC جو لیاقت میڈیکل کالج ہے جامشورو میں, ان کی ایک اسٹوڈنٹ تھی اور اس کا کہیں فیس بک پہ انٹرنیٹ پہ IS کے لوگوں سے رابطہ ہوا اور اس کی برین واشنگ وہاں سے اسٹارٹ ہوئی اور اس نے ایک دن اپنے گھر سے وہ بھاگ گئی لڑکی. اور پھر وہ ایونچولی CTD کا ایک پورا آپریشن ہوا تھا. پہلے اس کا مسنگ کے طور پہ آ رہا تھا اور پھر بعد میں جو CTD کا آپریشن ہوا اس میں یہ بات سامنے آئی. اس کو لاہور سے پکڑا تھا اور وہ ایک سوسائڈ بامبنگ کی تیاری کر رہی تھی بیسکلی. اور پھر جب بعد میں اس کا انٹرویو کیا گیا تو اس میں یہی اس نے کہا کہ مجھے ان لوگوں نے کہا تھا, اور اس وہ پوری ایک کائنڈ آف برین واشنگ والا عمل تھا. اور IS کے اندر یہ بھی نظر آتا ہے کہ جو جن بھی ریجنس میں جاتے ہیں وہ وہاں کے جو ینگ لوگ ہوتے ہیں یا پھر ان کو انٹرنیٹ کے تھرو اور اس طرح کی سورسز کے تھرو ٹارگٹ کرتے ہیں, ان کی برین واشنگ اسٹارٹ کرتے ہیں کہ وہ ایونچولی خود ان کو جوائن کرنے کے لیے آتے ہیں. اور اس کے اندر ہم نے بہت ساری ایگزامپل دیکھی ہیں, UK سے ہم نے بہت زیادہ ایگزامپلس دیکھی ہیں. سو آئی تھنک IS کی پریزنس کافی پرانی ہے پاکستان میں, لیکن ہاں جو نئی ویو آف ٹیررزم آئی ہے اس کے اندر ہم نے پھر سے بولان اٹیک کے تھرو ان کی دوبارہ سے ریسرجنس دیکھی ہے. آپ نے IS کی بات کی اور جس طرح آپ نے کہا کہ میکڈونلڈس کی طرح یہ اپنے فرینچائزز کھولتے رہتے ہیں, تو پاکستان میں اگر آپ دیکھیں اور پاکستان افغانستان کا ملا کے, ایک تو انہوں نے IS خراسان پروونس جو کہ ایک افغانستان اور KP کو ملا کے, اس کے علاوہ جو ابھی میں 2019 کے اٹیک کی بات کر رہا تھا یہ ISPP انہوں نے ایک الگ سے پاکستان پروونس بالکل. تو یہ جو اس کی پوری سائنس ہے عائشہ, اس کے بارے میں تھوڑا بہت بتائیں کہ کیا فرینچائزز یہ بنا کس طرح رہے ہیں. So basically جو for Daesh to operate at such a central nuclear level, ان کے لیے یہ ہے کہ ان کے لیے یہ ضروری ہے کہ جو بھی لوکل ملیٹنٹس ہیں وہ ان کو سپورٹ کریں. جو آپ کی اب جو آپ نے ISPP کی بات کی, ISPP کا فرسٹ جو مینشن آیا, جو ان کی اناؤنسمنٹ تھی کہ ایک ISPP بھی ہے, وہ 2019 میں آئی. 2019 کے بعد 2020-2021 میں جتنے بھی اٹیکس ہوئے ہیں جو داعش نے کلیم کیے ہیں وہ اسینشلی کیے ISPP نہیں ہیں, ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے وہ 2022 میں اسپیشلی ہم نے دیکھا جو ایک عائشہ مینشنڈ کہ جو داعش کا جو اسٹائل ہے وہ بہت بروٹل ہوتا ہے. 2022 کے جنوری میں آئی بلیو مچ میں ان لوگوں نے کوئی مائنرس تھے, آئی گیس مجھے نمبر نہیں یاد ایگزیکٹلی کتنے مائنرس تھے, پتے ہوئے 1000 مائنرس, ان کو پکڑ کے جو ہے نا وہ مارا تھا, ان سب کو کڈنیپ کر کے, they were all killed and only their dead bodies were recovered. تو جہاں پہ باقی آپ کے ملیٹنٹ آؤٹ فٹس ہیں, بلوچ لبریشن والے بھی آ جاتے ہیں اس میں, آپ کے لشکری جنگی والے بھی آ جاتے ہیں, وہ سب جو ہے ISPP کو سپورٹ کرتے ہیں. ان کے بہت کلوز لنکس ہیں. جو فارمر لشکری جنگی والے جو ہیں دے جوائنڈ ISPP الٹیمیٹلی, اینڈ اب جو ہے ان کے بلوچستان لبریشن آرمی سے اس طرح کے لنکس ہیں کہ دے فیملی ممبرس ٹو ایچ ادر, کہ ان لوگ کے آپس میں خاندانوں میں شادیاں ہوئی ہوئی ہیں, ٹرائبل ایلڈرس کی طرح ایک دوسرے کی لیکن بہت کلوز نیٹ کمیونٹی ہے ان لوگ کی, جس کی وجہ سے جو ہے وہ ISPP اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ گرو کر رہی ہے. کہ بلوچستان میں آئی تھنک 3 میجر اٹیکس جو انہوں نے کیے ہیں, بارخان میں, بولان میں, یہ جو ہے وہ
तीनों ISPP ने क्लेम किया। सही। अच्छा, इससे कि पहले हम अगले टॉपिक पे मूव करें, मैं एक चीज़ बस मेंशन करना चाह रहा था। मैं डॉन का आर्टिकल पढ़ रहा था, यही बोलाना टैक्स का, तो उसके अंदर मेंशन था कि जो कोई शहीद हो जाए पुलिस वाला तो उसकी जो कॉम्पनसेशन है स्टेट की तरफ से, बलूचिस्तान के जो प्रोविंस है उसने अमाउंट चेंज की थी। तो जो ग्रेड 1 से 16 थे उनकी पहले जो अमाउंट फैमिली वालों को मिलती थी वो 3 मिलियन थी, 30 lakhs, और अब वो बढ़ा के 10 मिलियन कर दिया। और जो ग्रेड 17 वगैरह के जो ऑफिसर्स हैं उन्हें 5 मिलियन से 15 मिलियन। एक अच्छा स्टेप है, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ये उल्टा होना चाहिए था, क्योंकि हमेशा ये देखा जाता है कॉम्पनसेशन उन लोगों को ज़्यादा मिलती है जिन्हें कम ज़रूरत है, और जो एक्चुअली जिनका नहीं पता उनके बच्चे किस तरह पढ़ेंगे, उनकी फैमिली किस तरह सस्टेन करेगी, उन लोगों को कम मिलती है। तो मेरे ख्याल से ये एक ऐसा पॉइंट है जिसके बारे में सोचना चाहिए अगर आइंदा आप कॉम्पनसेशन के ऊपर कोई दोबारा से नज़रसानी करें। उसके बाद आखिरी खबर है हमारी, हम डायरेक्टरेट न्यूज़ की पिछले महीने की भी कुछ एपिसोड्स में हम ये डिस्कस करते रहे कि पाकिस्तान मीडिया इंडस्ट्री के जो जायंट्स हैं, जो लेजेंड्स हैं, वो हमें एक एक करके छोड़ के जा रहे हैं। इसी तरह कबीर खान साहब की कुछ दिनों पहले वफ़ात हुई और वो फिर सारा उन्हें सेलिब्रेट किया गया सोशल मीडिया पर, उनकी अचीवमेंट्स वगैरह सब कुछ। और PTV के ज़माने में वो कितने बड़े स्टार थे पाकिस्तान के। अच्छा, थोड़ा बहुत उनके करियर के बारे में बताइएगा कि कबीर खान एज एन एक्टर क्या थे वो। अगर हम कबीर खान साहब का कैरियर को देखते हैं तो उन्होंने एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट काम शुरू किया था रेडियो पाकिस्तान में, और उसके बाद ही वाज वन ऑफ द फर्स्ट एक्टर्स जिन्होंने PTV के साथ काम शुरू किया। उन्होंने 65 से अपना फिल्म कैरियर शुरू किया और 66 में उनके ड्रामा कैरियर का आगाज़ हुआ। और उसके बाद अगर हम देखें जो उनका राइज टू फेम था वो एक PTV का एक ड्रामा है अंधेरा उजाला, और उसमें उन्होंने एक DSP का रोल अदा किया था, जिसके ऊपर उनको एक बहुत मशहूर हुए थे और बहुत पेज़राई मिली थी। और उसके बाद उनके बहुत सारे हम ड्रामे देखते हैं, उन्होंने लातादार ड्रामे किए, लेकिन उनके अंदर एक जो बड़ी यूनिक चीज़ थी कि वो कॉमेडी रोल्स भी करते रहे। चाहे उनकी अपनी ओल्डर एज में उन्होंने बड़े कॉमेडी वाले रोल्स भी किए, बड़े सीरियस रोल्स भी किए। उनको सितारे इम्तियाज़ से भी नवाजा गया, प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस भी दी गई। लेकिन अगर हम इन तमाम जो हमारे लेजेंडरी एक्टर्स अगर इनके ड्रामे और इनकी चीज़ें देखें तो एक सर्टेन एज के बाद, जब ये एक सर्टेन एज ब्रैकेट क्रॉस कर जाते हैं तो उनको एक बहुत ही सब्स्टिट्यूट किस्म के रोल मिलना शुरू हो जाते हैं। बाप, दादा, नाना वाले रोल्स मिलते हैं जिनमें इनकी परफॉर्मेंस का शायद उतना मार्जिन नहीं होता जितना ये काबिल होते हैं। और हमने ये भी देखा है हमारे ड्रामों में हमेशा जो हीरो हीरोइन या जो फोकस्ड कैरेक्टर्स होते हैं हमेशा यंग लोगों को रखा जाता है। सो आई थिंक एक इन लोगों का भी होता है कि स्टिल कबीर खान साहब जैसे, कबीर खान और जैसे बहुत सारे एक्टर्स ने जो है अपने आप को उन रोल्स में भी बड़ा अच्छे से मनवाया है, बट स्टिल शायद इनका एक पोटेंशियल अगर हम थोड़े एज ब्रैकेट के उससे बाहर निकल आए उस सिंड्रोम से और हम और हर एज ब्रैकेट की कहानियाँ सुनाएं तो हमें इन लोगों की जो कहना चाहिए परफॉर्मेंस का मार्जिन है जो आज की जनरेशन है उन्हें भी ये देखने को ज़रूर मिलता है। बिल्कुल, मेरा ख्याल से जो डाइवर्सिटी नहीं है ना हमारी स्टोरी टेलिंग के अंदर, वो एक बैरियर बन जाता है और जो हमारे लेजेंड्स हैं हम उनकी प्रॉपर जो एक्सपीरियंस है उसका फ़ायदा नहीं उठा पाते। आयशा, आप कुछ ऐड करना चाहेंगी? लेकिन खैर कबीर खान साहब को we always saw as, like at least me, I saw him always as the father figure in Pakistani dramas, और वो यानी the warmth he brought to the screen, और जिस तरह से यानी वो हर रोल अपना परफॉर्म करते थे एक क्रेडिबिलिटी के साथ। हाँ, आई डोंट थिंक कि अब जो है वो एक्टर्स उस तरह से वो कमिटमेंट नहीं है, वो टैलेंट लाते हैं। हाँ, सही। अच्छा भाई, तो ये थी हमारी डायरेक्टरेट न्यूज़ की एपिसोड। कमेंट्स में हमें बताएं कि आपका वीक कैसा गुजरा और नेक्स्ट वीक की डायरेक्टरेट न्यूज़ के एपिसोड में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जो आप चाहते हैं हम डिस्कस करें। थैंक यू। Thank you for watching the full video. We have noticed that most of you haven't subscribed to our YouTube channel, so we encourage you to hit the bell icon and subscribe to our YouTube channel.